وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، آیت نمبر 16 سورہ انبیاء حصہ چہارم. سامعین کرام، آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم ظاہر پرستی کے اندھیروں میں گم ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ درس کی دہرائی ہوگی. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پر بیکار نہیں بنایا. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. اگر ہم کوئی کھیل تماشا اختیار کرنا چاہتے تو اسے اپنی ہی طرف سے اختیار کر لیتے اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 16. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. اور ہم نے نہیں پیدا کیے آسمان اور زمین اور جو اس کے درمیان ہے کھیل کے طور پہ. لو اردنا، اگر ہم چاہتے ان نتخذ لہوا، کہ ہم کوئی کھیل بنا لیں، لاتخذناہ من لدنا، ہم اپنی جانب سے کوئی اور بنا لیتے، کوئی اور کھیل بنا لیتے. ان کننا فاعلین، اگر ہم ایسا کرنا چاہتے. سامعین اکرام، گزشتہ 3 قسطیں جو ہیں اس درس کی ہو چکی ہیں اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس مصیبت میں گرفتار ہیں جو اللہ تعالی ہمیں یاد دلا رہے ہیں اور اس کا احساس دلا رہے ہیں. اس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں اور بہتر یہ ہے کہ اس مصیبت اور اس نقصان سے اگر ہم اپنے آپ کو بچا لیں تو یہ ہمارے ہی حق میں بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ بھئی تمہاری پیدائش جو ہے وہ برحق ہے اور با مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا. ترجمہ آپ نے سن لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کھیل کوئی بنانا چاہتا تو اپنی جانب سے کوئی اور کھیل بنا لیتا اگر وہ ایسا چاہتا. اول تو اس کی ذات ہر نقص سے پاک ہے. سامعین کرام، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر بے مقصد کام سے اور ہر برائی سے پاک ہے. دیکھیں، یہ بے مقصد جو چیز ہوتی ہے نا، یہ ایک برائی ہے، ایک نقص ہے کہ آپ بے مقصد کام کر رہے ہیں، ایک بے مقصد
یہ عام یعنی عام زندگی میں بھی ہم کہ بھئی کیا بے مقصد لگے ہوئے ہو، اور کیا اپنے آپ کو تم نے وہ کر لیا ہے، ایک مصیبت میں گرفتار کر لیا ہے۔ تو اسی طرح یہ نقص ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے کہ ہم کھیل بنا لیتے یا اپنی دل لگی، اور یہ تصور ہے سامنے کرام، ہم تو دین پہ اتنا سوچتے نہیں ہیں نا، اور بات یہ ہے کہ ایسی بات ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، یہ کائنات ہے کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو وہ آخر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بظاہر کوئی مقصد نظر نہیں آتا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک شغل دیکھ لیا ہے، معاذ اللہ کی پناہ۔ ایسی یعنی اصل میں کوئی سرا ان کو ملتا نہیں ہے نا، ڈور سلجھاتا ہوں سرا ملتا نہیں، تو سرا نہیں ملتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مناسب رہنمائی نہیں لیتے، حق سے رہنمائی نہیں لیتے۔ دیکھیں علم تو قرآن اور حدیث کا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے۔ اب آپ جتنے بھی آپ عقل مند ہو جائیں، لیکن ان معاملات میں آپ کی عقل کام ہی نہیں کرتی۔ دیکھیں یہ تو خالق ہی بتائے گا کہ مقصد کیا ہے، یعنی کائنات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، حدیث میں اس کی تشریح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہم چاہتے کہ کوئی کھیل بنا لیں تو ہم اپنی جانب سے کوئی ایسا کھیل بنا لیتے، یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کہ اس کا نتیجہ نقصان نہ ہوتا۔ اب یہ مثال کے طور پہ ایک یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ کھیل ہے تو اس کا اکثر کا نتیجہ تو یعنی اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ کیا ہے، وہ سورہ عصر میں بیان ہوا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ اس بات پہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، اور نقصان کیا ہے، جہنم ہے۔ دین و دنیا کا نقصان ہے۔ دنیا کا کیا نقصان ہے کہ انسان پریشان رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، ڈپریس رہتا ہے، اور مختلف اس کی وہ ہوتی ہیں تکالیف ہوتی ہیں اس کو۔ آخرت میں کیا ہے، آگ میں جلنا ہے، اور اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے سامعین اکرام۔ تو یہ ایک اور نقص کی بات ہے کہ آپ ایک ایسا کھیل بنا لیں جس کا نتیجہ جو ہے وہ نقصان ہو۔ تو بہرحال یہ سامعین اکرام یہ بات اصل میں ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ یہ کھیل نہیں ہے، میری پیدائش جو ہے بامقصد ہے، اور دوسری بات یہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے کہ میری مقصد پیدائش جو ہے وہ دنیا نہیں ہے، وہ ظاہر نہیں ہے بلکہ باطن ہے، اور باطن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ دیکھیں ہماری اصل جو ہے وہ باطن ہے، تو مقصد ظاہر نہیں ہو سکتا، ایک تو وہ رہ جانے والی چیز ہے اور فانی چیز ہے۔ تو ہماری اصل جو ہے، یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ ہماری اصل جو ہے وہ باطن ہے۔ تو جو ہماری اصل ہے باطن، تو مقصد کا تعلق بھی باطن سے ہونا چاہیے۔ دوسری یہ بات بھی عقلی طور پہ ہمیں معلوم ہے کہ ظاہر جو ہے وہ کم درجے کا ہے اور باطن اصل چیز ہے۔ اصل تو چیز اس کی روح ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پھول ہے، گلاب کا ایک پھول ہے، تو اس کا اصل تو اس کی خوشبو ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح آم ہے، ایک خوبصورت آم ہے، سندری آم ہے، چونسا آم ہے، ایک تو اس کا ظاہر ہے، پھر اس کا جو اصل ہے وہ تو اس کا ذائقہ ہے جو کہ آپ کھائیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو اسی طرح ہر چیز کی جو اصل ہوتی ہے وہ باطن ہوتی ہے۔ تو یہ باطن ہی مقصود ہے، یہ کہنا مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ باطن ہی مقصود ہے، اس بات پہ یقین کر لینا چاہیے، پھر باطن ہی کو اپنا مقصود بنا لینا چاہیے۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے سامعین کرام کہ اگر ہم ظاہر کو باطن کو چھوڑ کے باطن سے صرف نظر کر کے
ظاہر کو اپنا مقصود بنا لیں گے اور اس کے لیے جینا شروع کر دیں گے تو یہ ختم ہونے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ہی چارپائیوں کو کتنی ہی میتوں کی چارپائیوں کو آپ کندھا دے چکے ہیں یا اس کا دیدار کر چکے ہیں، تو وہ ظاہر ہے، وہ جو پلنگ پہ لیٹا ہے نا وہ ظاہر ہے، اور باطن تو وہ تو آپ کو اب بھی نہیں نظر آ رہا اور پھر بھی نہیں نظر آئے گا۔ جب انتقال ہوتا ہے اور روح پرواز کرتی ہے جسم سے، تو آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا تو ہمیں اور کچھ پتہ نہیں چلتا، بس مریض تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، ٹانگیں سیدھی ہو جاتی ہیں، اور بس وہ خاص علامات ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے بس وہ جب روح چلی جاتی ہے تو وہ جسم پرسکون ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، بہرحال تو یہ اللہ یعنی یہ دو آیاتیں جو ہے نا سامعین کرام یہ بہت بنیادی ہیں۔ ابھی ہم آگے چلتے ہیں سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے بل نقذف بالحق علی الباطل، ترجمہ پہلے سن لیں، بلکہ ہم مارتے ہیں حق کو باطل پہ، بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو باطل پر کھینچ کے مارتے ہیں، سچ کو جھوٹ پہ کھینچ کے مار دیتے ہیں۔ فَيَدْمَغُهُ، وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور وہ جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تم لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ سامعین کرام، یہ آیت گزشتہ آیات دو آیات کا تسلسل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں حق و باطل کا تذکرہ کیا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ایک مقصد سے پیدا کی ہے۔ اس میں جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے آیت نمبر 18، اس میں تذکرہ ہے حق کا اور باطل کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ ہم حق کو باطل پہ کھینچ کے مارتے ہیں، وہ اس کا بھیجا نکال دیتی ہے۔ فَيَدْمَغُهُ کا مطلب سر توڑ دیتی ہے، تو اس کا جو لغوی معنی ہے وہ یہی ہے، سر توڑ کے بھیجا نکل جاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، وہ مٹ جاتا ہے، یعنی باطل مٹ جاتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بامقصد پیدا کیا ہے۔ انسان کی پیدائش جو ہے وہ حق پہ ہے اور حق ہی اس کا مقصود ہے، اور اس کی میں تفصیل کر بھی چکا ہوں سامعین کرام، اللہ نے چاہا تو تھوڑی سی اور بھی کر لوں گا۔ بل نقذف بالحق، بلکہ ہم حق کو باطل پہ مار دیتے ہیں تو وہ مٹ جاتا ہے۔ سامعین کرام، بات یہ ہے کہ انسان کی پیدائش جو ہے یعنی انسان اندھیرے میں ہے، عمومی طور پہ مجموعی طور پہ ہم اندھیرے میں ہیں، ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی ہے، ان علینا للہدی، کہ ہدایت جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے، انسان کو حق میں پہنچاؤں گا، روشنی میں دوں گا، یہ اندھیرے میں ہے اور اس کو روشنی میں نے دینی ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کو میں نے دونوں راستوں کی وضاحت کر دی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ، اس کو میں نے سیدھا راستہ بتا دیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا۔ بہرحال میں سامعین کرام تھوڑے سے اپنے الفاظ میں اس کا مضمون بیان کرتا ہوں، پھر دوبارہ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں حق جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ روشنی ہے، اور انسان کو روشنی چاہیے، ہمیں، مجھے، آپ کو روشنی درکار ہے، یعنی اپنے مقصود تک پہنچنے کے لیے ہمیں روشنی درکار ہے، اور وہ روشنی کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ نبی کی ذات ہے۔ نبی کی ذات بھی ہمیں روشنی کی طرف، وہ خود بھی نور ہیں اور ہمیں نور کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہدایت دیتا ہے
جو اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کی پیروی کرنا چاہتے ہیں ان کو سلامتی کے راستے کی طرف روشنی دیتا ہے، بتاتا ہے، وہ راستہ بتاتا ہے سبل السلام کا۔ تو سامعین کرام دیکھیں، ہم یعنی اندھیروں میں ہیں، انسان جب پیدا ہو جاتا ہے نا تو یہ اندھیروں میں ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے روشنی دینی ہوتی ہے جس کا ذمہ اس نے لے لیا ہے۔ جب اس کے پاس دعوت پیش ہوتی ہے، پیغمبر کی دعوت پیش ہوتی ہے کسی بھی طریقے سے، جب یہ اس کو قبول کر لیتا ہے تو یہ پھر روشنی میں آ جاتا ہے، روشنی کے حلقے میں آ جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ روشنی بھر دی جاتی ہے، یعنی تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب حق آتا ہے تو تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ انسان جو ہے اندر اور باہر ہر طرف سے تاریکی میں ہے، اندر بھی تاریکیاں ہیں، اس کے جو نفس کے اندھیرے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اب اس کا یعنی ان اندھیروں کو مٹانے کا ذریعہ کیا ہے کہ یہ حق کو قبول کر لے، نور کو قبول کر لے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نور اور کتاب واضح آ گیا ہے۔ تو نور کو آپ نے قبول کرنا ہے، اور نور کو آپ نے اپنے سینے میں لانا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جاء الحق و زہق الباطل، حق آ جائے گا اور باطل مٹ جائے گا۔ وزہق الباطل، دیکھیں وہ آیت میں تھوڑی سی آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے جاء الحق وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو وہاں بھی زہق کے لفظ ہیں، یہاں بھی زاہق ہے، فیضا وہ پھر مٹ جاتا ہے۔ تو انسان، سامعین کرام خلاصہ کلام یہ ہے سامعین کرام کہ انسان اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اور اس کو روشنی قبول کر لینی چاہیے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اندھیروں کے لیے پیدا نہیں کیا، اندھیرے اس کا مقدر نہیں ہے، روشنی میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور وہ روشنی اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے کتاب اور رسول کے ذریعے۔ یہ اگر قرآن اور سنت کو جب اپنے اندر یعنی اس کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے اور قرآن اور سنت پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔ اور وہ آیت آپ پڑھیں نا، جاء الحق و زہق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل جو ہے وہ مٹنے والا ہے۔ تو سامعین اکرام اس میں بل نقذف بالحق، بلکہ ہم حق کو مارتے ہیں باطل پہ تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ مٹ جاتا ہے۔ اس پہ تھوڑا سا آپ غور کریں، دیکھیں اگر اس پہ یقین کر لیں سامعین اکرام، دیکھیں ہماری منزل تو باطن ہے، ظاہر نہیں ہے، یعنی ظاہر دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے، ہمارا مقصود حق ہے، اللہ ہے، اور باطن ہے، آخرت ہے۔ اب اس کے لیے یقیناً اب اس کو اگر ہم نے اپنے اندر سے اندھیروں کو مٹانا ہے تو پھر حق کو قبول کرنا ہوگا اپنی اصلی صورت میں۔ یہ نہیں کہ آپ نے کسی فرقوں کے چکر میں پڑھ کے اپنے آپ پہ کوئی لیبل لگا لیا، نہیں، اصل روشنی جو ہے اس سے فائدہ حاصل کرنا ہوگا، وہ قرآن ہے اور سنت ہے۔ یہ جب آپ جستجو کریں گے نا حق کی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ تو بہرحال جب آپ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر لکھ دیا ہے کہ بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو مارتے ہیں باطل پہ، یعنی وہ اندھیرے اگر آپ حق سے اس باطل پر ضرب ماریں گے، اور تھوڑا سا میں ضمنی طور پہ یہ بتاؤں نا، یہ صوفیہ، بعض صوفیہ جو ہے نا نفی اثبات جب کا ورد کرتے ہیں تو یہ ضرب مارتے ہیں، لا الہ الا اللہ، تو یہ بھی یہ لا الہ جو ہے نا یہ ایک ضرب ہے، لا الہ الا اللہ یعنی ذکر نفی اثبات کہتے ہیں۔ آپ لا الہ کہہ کے آپ باطل معبودوں پہ
ایک ضرب لگاتے ہیں اور پھر اسبات میں کہتے ہیں کہ الا اللہ. بہرحال تو یہاں کیا ہے کہ ہم حق کو مارتے ہیں باطل پہ تو وہ اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ مٹ جاتا ہے. سامعین کرام، اندھیرے جو ہیں مٹنا جو ہے اس کا مقدر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے حق ہوگا، حق ہونا چاہیے. اگر حق نہیں ہوگا تو پھر باطل جو ہے، یہ باطل کے اندھیرے آپ سے نہیں ہٹ سکیں گے. آپ دیکھیں نا، بعض لوگوں نے دین کو بانٹ دیا ہے فرقوں میں. اب آپ تھوڑا سا کسی بھی یعنی ایسے شخص کو یہ کہ جو فرقوں کے جنجال میں پھنسا ہوا ہے نا، اس کو آپ دیکھیں گے تو اس کی باتیں جو ہیں بس اپنے ایک دائرے کے گرد گھوم رہی ہوں گی، اپنے مسلک کے جو اس کا مسلک ہے اس میں گھوم رہی ہوں گی. اس سے وہ باہر نکلنے کے لیے، یہ تو اندھیرے ہیں. تفرقہ بازی جو ہے یہ ایک اندھیرا ہے سامعین کرام. لیکن آپ دیکھیں بعض لوگ جو ہیں، میں نام نہیں لیتا، لیکن بعض لوگ جو ہیں ان اندھیروں میں پھنس چکے ہیں، تفرقہ بازی کے اندھیروں میں پھنس چکے ہیں اور وہ اس سے نکل نہیں پا رہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو نہیں لیا ہے. میں ایک مختصر مضمون بیان کر رہا ہوں، لیکن آپ کوشش کریں کہ اس تفرقہ بازی سے نکلیں. اللہ تعالی ہمارا محبوب ہے، مقصود ہے، معبود ہے اور محبوب ہے. کیا؟ مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود ہے اللہ تعالی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیں میں اختصار سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. اب کسی صاحب نظر سے، صاحب قرآن سے آپ نے تعلق جوڑ کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑنا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا. جس نے بھی محنت کی، جد و جہد کی میرے بارے میں، اس کو ہم اپنی طرف آنے کے بہت سے راستے بتا دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ او کما قال. اللہ تعالیٰ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے، اس کی امداد. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا. یہ آپ کی تسلی کے لیے میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں اور یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے جس نے میرے بارے میں جد و جہد کی تو میں اپنی طرف آنے کے بہت سے راستے اس کو بتا دوں گا. اللہ تعالیٰ جو طلب کرتا ہے حق کی، اللہ تعالیٰ اسے راہیں کھول دیتا ہے. سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. سامعین کرام، یہ قرآن میں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کا وعدہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی امداد کرے گا. اگر آپ مخلص ہیں، حق کے طالب ہیں، حق کو اپنانا چاہتے ہیں، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ، آپ مناسب کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو حق کی طرف رہنمائی کرے گا. یہ میں نے مضمون مختصر طور پہ بیان کر دیا ہے. بہرحال یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق. ہم حق کو کھینچ کے مارتے ہیں باطل پہ اور وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور مٹ جاتا ہے. اس کا معنی کیا ہے سامعین کرام؟ کہ مجھ میں، آپ میں، ہم لوگ اندھیرے میں ہیں. ہم نے حق کو قبول کرنا ہے اور حق کے ذریعے حق کی شمع جلانی ہے اپنے دل میں. پھر کیا ہے کہ جب وہ شمع جلے گی، وہ دیا روشن ہوگا نور کا، تو اندھیرے مٹ جائیں گے. وہ اس کا سر توڑ دیں گے، وہ اندھیرے مٹ جائیں گے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. اور تمہارے لیے تباہی ہے جو تم بیان کرتے ہو. اب یہ کیا مطلب وَلَكُمُ الْوَيْلُ؟ اب دیکھیں یہ لوگ جو ہیں حق پرست نہیں ہیں سامنے کرام، جو یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کہیں اور روشنی تلاش کرتے ہیں، کسی اور سے امیدیں لگا لیتے ہیں، کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور کے نقصان سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے فائدے کی امیدیں لگا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پہ خرابی ہے. یعنی جو تم کر رہے ہو نا، تو اس سے تمہاری خرابی ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. اور تمہارے لیے خرابی ہے، یعنی جو تم باتیں بناتے ہو. اب ہم کیا باتیں بنا رہے ہیں سامنے کرام؟
یہ تھوڑا سا وقت کم ہے میرے پاس، میں تھوڑا سا وقت میں یہ مضمون بیان کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم میں کیا خرابی ہے؟ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، جو ہم بیان کرتے ہیں، ہم اپنے زبان حال سے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حق نہیں چاہیے، ہمیں اندھیروں میں رہنا ہے۔ لوگ دیکھیں نا، دنیا کے پرستار ہیں، دنیا اور ما فیہا کے پرستار ہیں، اور انہی اندھیروں میں ہم رہنا چاہتے ہیں۔ قابل غور بات ہے سامعین اکرام، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے پھر خرابی ہے اگر تم اندھیروں میں رہنا چاہتے ہو، اندھیروں کے باسی بننا چاہتے ہو، پھر تمہارے لیے خرابی ہے۔ یعنی مما تصفون، جو تم بیان کرتے ہو، جو تم فیصلہ کرتے ہو، جو تم باتیں بناتے ہو، تو اس میں جو ہے تمہارے لیے خرابی ہے۔ تو ہم نے تو ہمارا عقیدہ تو میں سامعین کرام کہنا پڑتا ہے، یعنی عام طور پہ ہمارا معاشرتی رویہ من حیث الامت، یعنی من حیث القوم جو ہے، مسلمان امہ جو ہے، اس کا زبان حال سے عقیدہ ظاہر پہ بن گیا ہے۔ ہم ظاہر کے پرستار بن چکے ہیں، حق کے طالب ہم نہیں رہے ہیں، دین کو ہم نے فرقوں میں بانٹ دیا ہے، ہم اندھیروں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ دیکھیں انسان، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان مجموعی طور پہ دنیا دار بن چکا ہے، میٹیریلسٹ بن چکا ہے، ظاہر پرست بن چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہارا عقیدہ ظاہر پرستی پہ ہو گیا ہے تو تمہارے لیے خرابی ہے۔ ایک اور آیت کی طرف میں آپ کو اشارہ دے دوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ دیکھو، اگر تمہارے والدین، آباؤکم و ابناؤکم، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے جوڑے، یعنی شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، اور تمہارے رشتہ دار، جو مال تم نے جمع کیا ہے اور جو تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں احب الیکم من اللہ و رسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں پیاری ہیں، تو اب تم انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، فتربصوا، انتظار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیکھیں، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تمہارے لیے خرابی ہے جو تم باتیں بناتے ہو۔ تو ہم نے کیا باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ یہ بیٹے پیارے ہیں، یہ اولاد پیاری ہے، یہ نواسے پیارے ہیں، یہ پوتے پوتیاں پیاری ہیں، یہ بیوی پیاری ہے، یہ شوہر پیارا ہے، یہ والدین، یہ میرے بھائی ہے، یہ میرے بہن ہے، یہ میرے رشتہ دار ہے، یہ ماموں ہے، چاچو ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے، یعنی ساری توجہ اپنے خاندان کی طرف کر لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں یہ چیزیں۔ آپ کی جو مال و دولت اور جو تجارت، جو مال و دولت آپ نے جمع کیا ہوا ہے اور جو تجارت جس کے نقصان کے اندیشے سے آپ ڈرتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول سے اگر زیادہ پیاری ہیں تو تم اب انتظار کرو، فتربصوا، جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ تو وہ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ تو انسان جو ہے، یعنی دیکھیں عام انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود، مقصود، محبوب بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب وہ ظاہری سے جڑا رہنا چاہتا ہے اور اپنی جو یعنی توجہ ہے ظاہری کی طرف ہماری مرکوز ہو گئی ہے۔ یہ عام میں بات کر رہا ہوں سامنے کرام، یہ نہ سمجھے کہ میں تو نہیں ہوں، میں تو حق پرست ہوں، مجھے تو حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے تو حق ہی محبوب ہے۔ یہ تو باتیں ہم زبان سے اگر کریں بھی تو، لیکن عملی طور پہ تو ہم ایسا نہیں کر رہے سامنے کے۔ بہرحال میں ترجمہ پڑھتا ہوں سامنے، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ صرف ترجمہ بیان کر دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین اور جو اس کے درمیان ہے کھیل کے طور پہ۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا،
اگر ہم چاہتے کھیل تو اپنی طرف سے کوئی کھیل بنا لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہم ایسا کرنا چاہتے. بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کو باطل پہ دے مارتے ہیں. فیدمغہ، وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے. فاذا هو زاہق، تو وہ مٹ جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. We did not create the sky and the earth and what is between them for amusement. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. If we wanted amusement, we could have found it within us, were we to do so. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. In fact, we hurl the truth against falsehood and it crushes it, so it vanishes. Woe unto you for what you describe. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.